وہ زنجیریں جو پاؤں میں ڈالی جاتی تھیں پرانی ہو گئیں۔ اب زنجیریں آنکھوں پر منظروں کی صورت میں اور کانوں پر جھوٹی آوازوں کی صورت میں پہنائی جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے، وہ قیدی جو اپنی قید سے محبت کرنے لگے، اسے دنیا کی کوئی طاقت آزاد نہیں کرا سکتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم، میں ہوں نظریات سائم کے ساتھ آہکر عبد الصمد سائم، اور یہ ہماری قسط نمبر 2 ہے۔ آج ہم دجال کے شکار، ان کے فالوورز اور آج کے انسان کی نفسیاتی حالت پر بات کریں گے۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ دجالی فضا کس طرح فرد سے ماحول تک پھیلتی ہے۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ فریب کس طرح انسان کے دماغ اور دل میں اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ فریب اکثر اچھے ارادوں کی آڑ میں آتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنوں میں سے یہ بھی ہوگا کہ وہ جنت اور جہنم کے دعوے کرے گا، لیکن اس کی جنت در اصل جہنم ہوگی اور اس کی جہنم در اصل جنت ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دجال کبھی برا جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ وہ سچ کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ انسان کا ضمیر دھوکا کھا جائے۔ آج کے انسان کی نفسیات پر اگر غور کیا جائے تو وہ لوگ سب سے زیادہ دجال کا شکار ہیں جو اپنی عقل پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، لیکن میڈیا اور سوشل میڈیا نے ان کی نزاکت کو بڑھا دیا ہے۔ آج انسان کو الگورتھم وہی مواد بار بار پیش کرتے ہیں جو جذبات کو جھنجھوڑتا ہے، جس سے وہ چیزیں جانی پہچانی لگنے لگتی ہیں اور سچ لگنے لگتی ہیں۔ لوگ بار بار وہ مواد دیکھ کر اپنی رائے کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں، اور اس طرح دجال کا سب سے بڑا خطرناک ہتھیار یعنی انسانی غرور خاموشی سے کام کرنے لگتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اصفہان کے 70,000 یہودی اور ان کے لباس تلسان کا بھی ذکر آیا ہے۔ حدیث میں یہ واضح ہوا ہے کہ دجال کے فالوورز میں سب سے پہلے وہ 70,000 یہودی ہوں گے جو اصفہان سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ یہاں اس گہری منطق کو سمجھنا ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ایک خاص لفظ جڑا ہے، تلسان۔ یہ اس دور میں ایک مخصوص سبز لباس تھا جو ججز، مذہبی پیشوا اور ایلیٹ کلاس کی پہچان تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال کے فالوورز صرف عام مجمع نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ایک منظم ترین ٹیکنوکریٹ فورس ہوگی۔ اس میں فنی ماہرین شامل ہوں گے جو دنیا کے معاشی اور ابلاغی نظام کے کنٹرول رومز میں بیٹھے ہوں گے۔ نوجوانوں میں سکرین ٹائمنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے اٹینشن سپین کم اور انزائٹی زیادہ ہو رہی ہے، جس سے ڈیسیجن میکنگ یعنی کہ فیصلہ سازی کا عمل جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ آج کا انسان کنفرمیشن بیس کا شکار ہو رہا ہے، یعنی وہ صرف وہی معلومات قبول کرتا ہے جو پہلے سے اس کے خیالات سے مطابقت رکھتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی پیر پریشر یعنی کہ ہم جماعتی دباؤ بھی ایک بڑا عنصر ہے، کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے گروپ میں، اپنی جماعت میں، اپنی ماحول میں ایکسیپٹ ہو، یعنی اس کی قبولیت ہو، اور یہی دجال کے لیے
ایک اور طاقتور ہتھیار بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دجال کا فریب صرف معلومات سے نہیں بلکہ ہمارے دل، دماغ اور جذبات کو نشانہ بنا کر کامیاب ہوتا ہے۔ اسی لیے اویئرنیس اور انکساری وہ ہتھیار ہیں جو ہمیں اس کے وار سے بچا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے انر سیلف کی تربیت کرنی ہوگی تاکہ وہ فاؤنڈیشن پر دجال کے خلاف امیونٹی یعنی کہ مزاحمت قائم کر سکیں۔ اگر حق اور باطل کی تمیز مٹ جائے تو سمجھ لیں کہ فریب مکمل ہو چکا ہے۔ اب وقت آ چکا ہے کہ بحث نہ کی جائے بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت اور بیداری شعور کیا جائے۔ غیرت مند مرد اور جنگ کے گھوڑے کبھی تالیوں کی محتاج نہیں ہوا کرتے، کیونکہ ان کی پہچان شور اور تعریف سے نہیں بلکہ عمل، ہمت اور کردار سے بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل، شعور اور کردار کی توفیق عطا فرمائے اور دجال کے ہر وار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسٹے بلیسڈ، وسلام۔